बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी पर प्रोग्राम इनकार। अभी गुज़िश्ता रोज़ जो कि बनू में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफ़िले पर जो हमला हुआ उसका दुख भी मुकम्मल ख़त्म नहीं होने पाया था कि आज रावलपिंडी के आरे बाज़ार को भी दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। गुज़िश्ता रोज़ 22 अफराद शहीद हुए। आज 6 एहलकारों समेत अब तक की इतलात के मुताबिक 14 अफराद दहशतगर्दी की भेंट चढ़ चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। लेकिन इसके नतीजे में बहरहाल एक बार फिर वफाकी हुकूमत मुतहर्रिक हुई। वज़ीर आज़म साहब इस्लामाबाद पहुँचे। आज आला सतह का इजलास बुलाया गया और वो सिक्योरिटी पॉलिसी जिसके कई महीनों से जिसकी बात हम सुन रहे थे, आज वो बाकायदा तौर पर काबीना में पेश की गई। उसकी मंजूरी के हवाले से तो अभी तक मुतज़ाद खबरें हैं, लेकिन उस सिक्योरिटी पॉलिसी का ऐलान बहरहाल अब हो चुका है और उसमें जिन अहम नुकात को सामने रखा गया है उसमें यह बताया गया है कि ये 3 बेसिकली हिस्सों पर मुश्तमिल होगी। खुफिया, पहला हिस्सा खुफिया होगा, दूसरा हिकमत अमली पे होगा, तीसरा ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ के हवाले से होगा। जिन अहम नुकात का जिक्र किया गया है उसमें कहा गया है कि रैपिड रिस्पांस फोर्स का क़याम अमल में लाया जाएगा और इसके साथ साथ फ़िज़ाई विंग भी इसमें शामिल होगा। ऐसी ही फोर्सेस सूबाई सतह पर भी इन फोर्सेस का क़याम किया जाएगा। इसके साथ साथ कौमी सतह पर एक इंसदाद दहशतगर्दी अथॉरिटी बनाई जाएगी जिसमें जॉइंट इंटेलिजेंस का क़याम अमल में लाया जाएगा और बाकी जो 26 इंटेलिजेंस इदारे हैं उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन या हम आहंगी कायम करने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरबियत की जाएगी और उन्हें जदीद हथियार भी फराहम किए जाएंगे। नापसंदीदा अनासर की खुफिया निगरानी का निज़ाम भी कायम किया जाएगा और इसके साथ साथ दहशतगर्दों की जो माली मुआवनत है उसके रोकने का भी एहतमाम किया जाएगा। कुछ और भी अहम चीज़ें हैं जो कि डिस्कस हुई हैं, जिसमें ये कहा गया है कि जो जिहादी तंजीमें हैं उनको कौमी धारे में लाया जाएगा और दीनी मदारिस के निसाब को हुकूमत के ताबे किया जाएगा और इसके साथ साथ जो 26 सिक्योरिटी इदारे हैं जो कि मरकज़ और सूबों में काम कर रहे हैं उनकी इस्तेदाद कार को भी बढ़ाया जाएगा। बारहा इस तरह के जब वाक़यात होते थे तो हम ये इशू उठाते थे कि जो सिक्योरिटी पॉलिसी है उस पर जल्द अज जल्द कोई अमल शुरू होना चाहिए। फिर इसके साथ साथ आज के इस इजलास में ये भी फैसला किया गया है कि जो 2 वाक़यात हैं, जो बनू में जो कुछ हुआ, रावलपिंडी में जो कुछ हुआ जिसकी ज़िम्मेदारी तहरीक तालिबान ने कबूल की, उसके साथ ही तहरीक तालिबान का ये बयान भी सामने आया कि बामकसद मुज़ाकरात अगर होते हैं तो उन्हें हुकूमत की ये पेशकश मंजूर होगी। तो उसके जवाब में वज़ीर आज़म जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने आज इजलास में ये फैसला किया है कि जो मुज़ाकरात चाहते हैं उनके साथ मुज़ाकरात होंगे और जो मुज़ाकरात नहीं चाहते उनके साथ जंग होगी। तो आने वाले दिनों में क्या मंजरनामा बनेगा इस पर हम बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं साबिक रुकन कौमी असम्बली मोहतरमा कशमाला तारिक साहिबा, आपको खुशामदीद कहते हैं। सिद्दीकुल फारूक साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, आपको खुशामदीद कहते हैं। कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं रुकन कौमी असम्बली जनाब रेहान हाशमी साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। इससे पहले कि हम इस गुफ्तगू का आगाज़ करें, एक और जो अहम खबर है वो भी हम अपने इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे और वो ये है कि जो बुगटी महाजरीन का काफिला है वो इस वक्त कश्मीर में मौजूद है और उसे आगे जाने नहीं दिया जा रहा। एक ऐसी हुकूमत कि जिसके बारे में ये कहा गया था, यानी डॉक्टर अब्दुल मालिक की हुकूमत, मुस्लिम लीग नून और नेशनल पार्टी की हुकूमत बलूचिस्तान के अंदर, कि इस हुकूमत के कायम होते ही ज़रा मामला बेहतर हो जाएंगे। क्यों कर ये हो रहा है, इसी पर हम बात करेंगे और इसके लिए हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है जमहूरी वतन पार्टी के रहनुमा जनाब शाहजैन बुगटी ने। बहुत शुक्रिया शाहजैन बुगटी साहब। आप ये फरमाइएगा कि आपको क्यों यहाँ पर रोका गया है और आगे क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? देखें जनाब, हमें वजीर आला बलूचिस्तान अब्दुल मालिक बलूच ने यकीन दहानी कराई थी और वादा किया था कि 1,75,000 बुगटी महाजरीन को गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान फैसिलिटेट करेगी और 27 दिसंबर को हमारी मुलाकात हुई। उसके बाद भी उनसे मुलाकात हुई जहां बिल्कुल हर चीज़ कंफर्म थी और उनके उस वादे पे हम 7 फरवरी 2014 को कश्मीर में गैदर हुए। हमारा कबीला आया जिसमें 50 से 70,000 के दरमियान लोगों का नंबर था। औरतें, बच्चे, जवान, बूढ़े अफराद सारे थे। और जब हम डोली के मकाम पे पहुंचे वहाँ हमसे इन्होंने कभी कहते हैं एंट्रियां कराएं, जैसे कि
शहरी पाकिस्तानी शहरी हिंदुस्तान जाते हैं, आप दिल्ली पे लैंड करें तो वहाँ सबसे पहले थाने में रिपोर्ट करना है। दिल्ली छोड़ने से पहले आप वापस थाने में रिपोर्ट करते हैं। बम्बई जाएं तो फिर रिपोर्ट करना है निकलते हुए। फिर मैंने कहा जनाब हम पाकिस्तानी शहरी हैं, अपने ही मुल्क में सफर कर रहे हैं, तो कैसी एंट्री? तो हमें कहते हैं आपका इलाका टूरिस्ट ज़दा इलाका है तो लिहाजा एंट्री करें। तो हमने कहा कि सवात, बीर, मलाकंड, उधर जो इतना ऑपरेशन हुआ है वो हमसे कई ज्यादा टूरिस्ट ज़दा इलाका है, वहाँ तो आज तक एंट्रीज नहीं हुई। तो वो कहते हैं नहीं जनाब आप कराएं वरना हम जाने नहीं देंगे। तो जाहिर है हमारे इतने लोग थे, तो मैंने कहा ठीक है हम एंट्रियों के लिए भी तैयार हैं। तो उधर इन्होंने हमें जवाब किया कि नहीं जी हम कोई एंट्री नहीं करेंगे, हमें ऊपर से हुक्म है इनको जाने नहीं देना, ये होम सेक्रेटरी ने मुझे कहा। और उसके बाद जो है मैंने कहा जी किससे बात करें? कहते हैं वजीर आला से। तो वजीर आला का नंबर बंद था तब से आज दिन तक। फिर मजबूरन हम यहाँ कश्मीर आए, यहाँ इंडस हाईवे और नेशनल हाईवे पे आके बैठ गए और इन्होंने आज तक कोई राब्ता नहीं किया। कल रात इन्होंने धमकियां दी इनकी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने, जिसमें होम सेक्रेटरी बलूचिस्तान, डीसी डेरा बुगटी और असिस्टेंट कमिश्नर वो तो पेश थे सूरी के कासिम बुगटी। कहते हैं हम जो है 50,000 लोगों को, जिसमें औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान शामिल हैं, सबको जेर हिरासत करेंगे या आर्मी एक्शन करेंगे आप पे। तो हमने कहा हमने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया है कि आप हम पे आर्मी एक्शन करेंगे, और आप आर्मी का बिला वजह नाम बदनाम न करें। जब हम डोली के मकाम पे पहुंचे ना तो वहाँ आर्मी थी, ना पैरामिलिट्री फोर्सेस के कोई जवान खड़े थे कि किसी ने इंटरफेयर किया हो। वहाँ तमाम जो फोर्स खड़ी थी वो लेवीज, पुलिस और असिस्टेंट कमिश्नर खड़ा था जो डायरेक्ट मातहत हैं सूबाई हुकूमत के, वजीर आला बलूचिस्तान के। तो इस बात आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह ऑर्डर आ चुका है कि बुगटी IDPs को उनके इलाके में हुकूमत बलूचिस्तान 15 दिन के अंदर अंदर सेटल करे। इस बात भी 6 महीने गुजर गए और ये वजीर आला अब्दुल मालिक बलूच इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को वायलेट किया है और इन्होंने और इनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने धज्जियां उड़ा दी हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। तो हम दरख्वास्त करते हैं आपके चैनल के तवस्सुल से कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुद नोटिस ले इस वाक़े की, और इसकी वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी इस वाक़े की नोटिस लें। और साथ साथ शाहज़ैन साहब आपका डॉक्टर मालिक साहब से अभी तक राब्ता नहीं हुआ? इतलात ये है, हमारी इतलात ये है कि शायद डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब इस्लामाबाद में हैं इस वक्त। जी डॉक्टर साहब को उन्होंने यहाँ जहमत की कि यहाँ 50,000 से ज्यादा बलूचिस्तानी डेरा बुगटी के शहरी, जिसमें औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान शामिल हैं, उनके पास आए। बल्कि इस्लामाबाद को उधर जाना उन्होंने ज्यादा बेहतर समझा, तरजीह दी। और दूसरी बात आप जानते हैं कि बलूचिस्तान में 18 तारीख को इलेक्शन हो रहे थे, हमें और हम को इलेक्शन के हक से भी महरूम रखा। ये जो दोबारा बाय इलेक्शन हो रहे थे, तो ये ज्यादती नहीं है? हमारे आईनी हक, बुनियादी हक हमसे लिए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट कहती है कि जी बुगटी का मसला अब विद इन खराब है, वहाँ खून रेजी का खतरा है कलपर कबाइल के साथ। और आप जानते हैं कि 25 साल से यकीनन हमारा तनाजा चल रहा था, मगर हमारे कश्मीर अहमद पे कलपर कबीला तमाम आया। वडेर खान मोहम्मद कलपर के पोते अभी जो कि मौजूदा कलपर चीफ हैं, वडेरा जलालान, अपने कलपर कबाइल के साथ आए। इन्होंने कहा कि माजी में जो भी हुआ हम उस चीज को खत्म करके, आप हमारे बड़े हैं, नवाब हैं, हम इसको तस्लीम करते हैं। जो माजी में हो उस चीज को भूल जाते हैं। और जाहिर है हमारे यहाँ इस तरह ये चीज खत्म नहीं होती, इसका एक प्रॉपर तरीकेकार होता है, बलूची खेड़ होता है, जो इस पॉइंट पे नहीं हो सकता था। तो हमने कहा ठीक है हम आपको रास्ता देते हैं, हम डेरा बुगटी जाएंगे, 4 दिन के बाद आप मेड़ भेजें, फिर उसके बाद हम रास्ता देते हैं, आप आए। और अभी वडेरा जलालान भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, क्योंकि ये लोग पहले कहते थे ना कि कलपर्स के साथ क्लैश का खतरा है, खून रेजी होगी, अब कलपर्स खुद हमारे साथ बैठे हैं। ठीक है चलें, ये तो एक बड़ी अच्छी आपने खबर भी दे दी। बहुत बहुत शुक्रिया शाहज़ैन बुगटी साहब। और वज़ीर आला बलूचिस्तान से इस प्रोग्राम के तवस्सुत से अपील है कि फौरी तौर पे शाहज़ैन बुगटी साहब के जो मसाइल हैं और जिस तरह से कश्मीर पे इतने बड़े कॉन्वॉय को रोका गया है,
اس پہ فوری طور پر اس حوالے سے کوئی عمل ایکشن لیا جائے اور انہیں جانے کی فوری اجازت دی جائے، کیونکہ ظاہر ہے اگر سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں بھی مسائل تھے اور اب بھی اس طرح کے مسائل ہیں، تو پھر کیسے یہ بات جسٹیفائی ہوگی کہ یہ جمہوری ہے، حکومت جمہوری ہے اور جمہوریت کا عمل جاری ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، سیکیورٹی پالیسی اور امن و امان کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی تو میں چاہوں گا کہ اس پہ تھوڑا سا ایڈ ہو جائے کہ جو شاہ زین بگٹی صاحب کا جو مسئلہ تھا کہ انہیں جانے نہیں دیا جا رہا، ایک تو انہوں نے یہ ایشو بھی اٹھایا اور آپ نے بھی اٹھایا کہ الیکشن تھا، الیکشن بھی ہو گیا، ایک طرح سے ان کو وہ بھی ایک ڈینائل ہو گیا۔ دیکھیں جی، میں سمجھتی ہوں یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اگر جس وقت میں 2004 میں وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو نکالا گیا، ایک تو کسی کے گھر کا رائٹ چھین لینا بہت بڑی زیادتی ہے، اور پھر یہ کلیم کرنا پچھلے 6 سالوں سے تو جمہوری حکومت چل رہی ہے، تو ان کو واپس ان آئی ڈی پیز کو جن کو نکالا گیا وہاں سے، جس میں سارے تمام ان کا قبیلہ شامل ہے، غریب لوگ بھی ہیں، متوسط طبقے کے بھی ہوں گے، کاروبار گھر سب ان کا وہیں کا وہیں رہ گیا، اور جو سپریم کورٹ نے آرڈر دیا اس میں 1,42,000 لوگ بلوچستان گورنمنٹ کی طرف سے گیون نمبر ہے، تو ان کو واپس پلیس کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی جب جمہوری حکومت آ گئی۔ اب جب بلوچستان گورنمنٹ ان کے ساتھ ٹاکس کر رہی تھی تو یہ میں سمجھتی ہوں سب سے بڑا ظلم ہے کہ کسی کو اس کے ووٹنگ رائٹ سے محروم رکھنا، سپریم کورٹ کے حکم کی حکم عدولی کرنا۔ اس حکومت نے تو خاص کر جو کہ جوڈیشری کی پروپوننٹ تھی اور ان کے تمام جتنے ورڈکٹس ہیں اس کے اوپر میں سمجھتی ہوں کہ جسٹس افتخار حسین کے بعد تصدق جیلانی صاحب کو اس کے اوپر سو موٹو ایکشن ضرور لینا چاہیے کہ سپریم کورٹ کا آرڈر، دین ڈینائل، دین سی ایم ناٹ گوئنگ دیئر، تو وہاں پہ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں آرمی نہیں ہے، تو ہمیں تو لگتا ہے پھر مشرف کا دور ہی کنٹینیوڈ ہے کہ اگر لوگوں کو اپنے گھر جانے کے لیے ویزا چاہیے یا پرمیشن چاہیے یا ان کو ایک سپاٹ پہ روک دیا جائے یا کسی کی وہ مالی یا ذاتی ملکیت ہے۔ آپ دیکھیں نا، ہم دیکھتے ہیں وزیرستان میں کتنے برے حالات ہیں، تو کیا وہاں پہ بھی آپ لوگوں کو روکتے ہیں جانے سے کہ جی آپ اپنی انٹری کرائیں اور آپ پہلے ویزا لیں جا کے انٹیریئر منسٹر سے اور پھر آئیں؟ تو یہاں پہ میں سمجھتی ہوں یہ بالکل اگینسٹ ڈیموکریسی ہے، ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہے، اور مالک صاحب کے ساتھ بلوچ کا نام لگتا ہے، تو دیٹ مینس کہ وہ تو بلوچوں کے پاسدار ہونے چاہیے، نہ کہ بلوچوں کو بلوچستان میں گھسنے سے روک کے سندھ اور پنجاب اور بلوچستان کے بارڈر پہ ان کو زمین پہ بٹھایا ہوا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اگر آپ کو اتنا بڑا تھریٹ ہے، ایک بندے سے ہوگا، شاہ زین بگٹی صاحب سے ہوگا، تو جو باقی لوگ، عورتیں، بچے، بوڑھے وہاں پہ قافلے میں موجود ہیں، اور جو ہم نے آپ سب ٹی وی کے توسط سے دیکھا کہ بہت بڑا قافلہ ہے ان کا، کوئی 50,000 لوگ ہیں یا 25,000 ہیں، ایکسپریس ٹریبیون لکھ رہا ہے کہ جی 12,000 فیملیز ہیں، تو اس کے اوپر کم از کم ان فیملیز کو تو آپ جانے دیں، وہ لوگ کس چیز پہ سفر کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، ڈاکٹر مالک صاحب، اور آپ کی وہاں پہ کمبائن حکومت ہے، وہاں سے تو بڑی توقعات تھیں، پھر یہ کیا ہو رہا ہے صدیق صاحب؟ جاوید اقبال صاحب، کشمالہ طارق کی تقریباً سب باتوں کے ساتھ اتفاق کرتے ہوئے سوائے اس کے کہ عبد المالک بلوچ، تو وہ بلوچ ہیں لیکن وہ پورے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ہیں، تو انہیں صرف بلوچوں کا نہیں سب کا خیال رکھنا۔ اصل چیزیں دو ہیں کہ جھگڑا تھا ان کا کل پروں سے، ان کا آپس میں خونی تصادم ہوئے وغیرہ۔ اب جب کلپر اور بگٹی دونوں میں اتفاق ہو گیا تو وہ خطرہ جو خون ریزی کا تھا وہ تو ختم ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ 12,000 فیملیز ہیں، 10,000 ہیں، 8,000 ہیں، 15,000 ہیں، یہ پرامن ہیں، انہوں نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا۔ جی ہاں، بالکل۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے تو اپنی امن پسندی اور قانون پسندی جو ہے اس کا عملی مظاہرہ کر دیا۔ تو اب اور اگر کوئی وہ بھی خطرہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی وہ الیکشن، تو کیا یہ پاکستانی نہیں ہے، اس صوبے کے ووٹر نہیں ہیں؟ اس صوبے کے اگر ووٹر ہیں تو میں تو یہ سمجھتا ہوں انتخابات میں ان کا حصہ لینا اتنا ہی ضروری تھا اور ہے جتنا کسی اور کا۔ تو اگر عزائم یہ تھے کہ جی الیکشنوں میں انہیں حصہ نہ لینے دیا جائے تو یہ تو بہت ہی غلط بات ہے۔ لیکن میں جو بھی حالات تھے جیسے بھی تھے ان کا الاؤنس دیتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ اب وہاں کی حکومت
چونکہ وزیر اعلیٰ اور باقی سب لوگ جو ہیں پورے صوبے کے ہر شہری کے حقوق کے انہیں پاسبان آئینی قانونی طور پر ہونا ہے، لہٰذا وہ اس کی پاسبانی کرتے ہوئے انہیں فیسیلیٹیٹ کریں، یہ اپنے گھروں میں جائیں، وہاں آباد ہوں۔ پتہ ہے آپ کو کہ بے گھر لوگ جو ہیں گھر جانے کی انہیں کتنی وہ جسے کہتے ہیں نا تانگ ہوتی ہے، کتنی تمنا ہوتی ہے، وہ اپنے گھر کے لیے کتنے تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ تو خدا کے لیے آپ اس قسم کا کوئی کام نہ کریں کہ لوگوں کو اپنے گھروں سے دور رہنے دیں، یہ ان کی بلوچستان کی حکومت کی آئینی ذمہ داری ہے۔ اور جب وہ وزیر اعظم سے اپیل کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ وزیر اعظم جناب نواز شریف یہاں اگر عبد المالک صاحب موجود ہیں اور جیسے کہ آئے ہوئے ہیں تو وہ انہیں ضرور کہیں گے کہ بھائی مفتی ہاشمی صاحب پرامن لوگ ہیں، اپنے علاقوں میں جانا چاہتے ہیں۔ ایک گلہ تو انہوں نے کر دیا کہ ہم ووٹ تو نہ دے سکے 18 کو جو ہونا تھا، لیکن ہمیں اپنے علاقوں میں جانے دیا جائے۔ ان کو جانا چاہیے، اپنے علاقوں میں جانا چاہیے۔ یہ تو ہم ہیومن رائٹس کی وائلیشن بھی کر رہے ہیں اگر ان کو نہیں چھوڑ رہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی چیز تو یہ کہ انتہائی کربناک چیز ہے کہ پاکستان کا کیا امیج ڈیولپ ہو رہا ہے موجودہ دور میں، دنیا بھر کو کیا دکھا رہے ہیں ہم کہ پاکستان کے وہ قبائلی لوگ، وہ پرامن لوگ جو کہ اپنے گھر بار سے دور ہیں، ان کو اپنے گھروں میں جانے نہیں دیا جا رہا، چاہے وہ سوات کے آئی ڈی پیز ہوں جو جنگ سے افیکٹڈ ہو کے کہیں اور چلے گئے، ملک کے دوسرے حصوں میں آ گئے اور تاحال ری سیٹلمنٹ نہیں ہو سکی، یا وہ کراچی کی کچی کمیونٹی ہو، ہزاروں کی تعداد میں وہ گھرانے جو کہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے، صرف اس ڈر سے، اس خوف سے کہ ان کی جان کو نقصان نہ ہو۔ تو انتہائی افسوسناک چیز ہے۔ یہ نہ صرف ہمارا امیج، پاکستان کا امیج خراب کر رہی ہے یہ چیزیں، بلکہ ہمارے لیے بھی سوالیہ نشان ہے کہ حکومت کے اندر بھی ایسے، حکومت کو ہوتے ہوئے، جمہوری حکومت کے موجودگی میں بھی ایسے ایلیمنٹس موجود ہیں کہ جس پر حکومت کی رٹ قائم نہیں ہو پا رہی ہے۔ تو یقیناً یہ بڑا افسوسناک چیز ہے اور اس پہ حکومت وقت کا کام ہے کہ اس پہ سیریسلی اس کے اوپر نیگوشیٹ کرے، بات چیت کرے۔ کم سے کم وہ لوگ جو کہ ری سیٹلمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھروں کو واپس جانا چاہتے ہیں، وہ پرامن انداز میں اپنے گھروں کو تو جا سکیں۔ ٹھیک ہے، ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے۔ بریک سے پہلے کوشش کی کہ جو شازین بگٹی کے ساتھ بگٹی مہاجرین کا جو کانوائے ہے وہ کشمور پہ رکا ہوا ہے، گزشتہ 2 روز سے رکا ہوا ہے، سخت سردی بھی ہے، انہیں روکا جا رہا ہے، انہیں جانے نہیں دیا جا رہا۔ اس ایشو کو ہم اٹھائیں اور ہم اس پروگرام میں بعد میں کوشش بھی کرتے رہیں گے کہ ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب سے بھی ہمارا رابطہ ہو جو وزیر اعلیٰ بلوچستان ہیں۔ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم گفتگو کریں گے نئی سیکیورٹی پالیسی کا اور جو دہشت گردی کا سامنا ہے ملک کو اس پر۔ پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ صدیق الفاروق صاحب، وہ سیکیورٹی پالیسی جس کا اتنے عرصے سے انتظار کیا جا رہا تھا آخر آج ڈسکس ہو گئی، وہ دیر نہیں ہو گئی بہت؟ جاوید اقبال صاحب، میری ذاتی رائے میں کچھ دیر تو ہوئی، لیکن ایشو اتنا پیچیدہ اور اتنا نازک ہے کہ اس میں بہت ٹھیک ٹھاک کام کرنے کی ضرورت تھی۔ اس میں ادارے جو ہیں ان کا کردار، پالیٹیشن سے رائے وغیرہ، نیشنل انٹرنیشنل معاملات، 26 ایجنسیاں۔ اصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب 1979 میں USSR یہاں آیا اور ادھر فوج جو تھی اس نے آگے بڑھ کر اس وقت تو جمہوری حکومت تھی اور پھر اس کے بعد ضیاء الحق صاحب کے 11.5-12 سال، میں سمجھتا ہوں اس وقت یہ کام کرنے کی ضرورت تھی۔ پھر یہ پرویز مشرف صاحب کے 8-9 سال، اس میں بھی یہ کام کرنے کی ضرورت تھی کہ میں تو بالخصوص اپنے ٹاک شوز میں جب بھی جہاں گیا میں نے یہ کہا کہ جناب سیٹلائٹ انٹیلیجنس ایجنسیوں کی جو ہے وہ استعداد بڑھائی جائے وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایسی چیزیں تھیں کہ اگر ایک عام سویلین جو ہے وہ محسوس کر رہا تھا تو فوجیوں کو تو محسوس کرنا چاہیے تھا۔ جو ان کے ذمہ دار ادارے ہیں، انہیں 26 انٹیلیجنس ایجنسیز بھی اگر ساری مل کے یہ کام نہیں کر پا رہی اور ان میں کوآرڈینیشن نہیں ہے، یعنی آج سے 3 سال پہلے اس وقت کے پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی صاحب نے کابینہ کی میٹنگ کی اور ان کے سپوکس پرسن نے اپنا جو وزیر اطلاعات تھے اس وقت قاہرہ صاحب، انہوں نے باہر نکل کے پریس کانفرنس میں کہا کہ کوآرڈینیشن نہیں ہے اور پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم کوآرڈینیشن جو ہے وہ کریں گے پروونسز میں اور مرکز میں۔ تو میں سمجھتا ہوں اس سلسلے میں
जिन लोगों को काम करना चाहिए था ज़ियाउल हक से लेके कि क्या रिएक्शन हो सकता है, ये जो लोग वहाँ जा रहे हैं, लड़ रहे हैं, जब ये वापस आएंगे इनका क्या रद्द-ए-अमल होगा, कश्मीर में कुछ हो रहा है तो उनका क्या रद्द-ए-अमल होगा, ये इन्होंने रद्द-ए-अमल की कोई परवाह नहीं की। या फिर हमारे इदारों के अंदर कुछ लोगों में ये सोच ही नहीं थी, या उनकी अपनी कुछ दिलचस्पी नहीं थी, या उनके अपने कुछ मफादात थे। मैं बिल्कुल इस सिलसिले में मेरी एक ही राय है कि जिन लोगों को काम करने की ज़रूरत थी उन्होंने नहीं की। इस जमहूरी हुकूमत ने यह महसूस किया, इससे पीछे जो 5 साल जमहूरी हुकूमत रही है उसने भी इस पर तवज्जो नहीं दी, हमने आते ही तवज्जो दी। उसमें थोड़ी ताख़ीर इसलिए कि बहुत से इशू हैं, इधर एनर्जी का इशू है, इधर दूसरा इशू है, बेशुमार इशू पे इशू है, तो उसमें कह सकते हैं आप महीने 15 दिन की ताख़ीर, लेकिन ठीक डायरेक्शन में ये काम हो रहा है। टाइम इसमें लगेगा लेकिन आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ नतीजे मिलेंगे। फिर एक और बात है इसमें, जब हमारे मदारिस, यानी आप ये देखें कि 1-2 लाख में बच्चे बिक रहे हैं, बच्चों को अगवा किया जा रहा है, 20 लाख में खुदकुश बमबार बिक रहा है, वो जो लोग ये इस्लाम के नाम पे जहाद की अपनी अपनी तशरीह कर रहे हैं। अल्लाह की कसम और अल्लाह के दीन की कसम, ये लोग जो कुछ कर रहे हैं ना अल्लाह ने इसका हुक्म दिया ना अल्लाह के रसूल की ये सुन्नत है, बहुत गलत काम कर रहे हैं। कोई जिहाद नहीं। ये जो अहम बातें हैं कि कुछ एक तो जिहादी तंजीमों को कौमी धारे में लाया जाएगा, फिर जो निसाब है मदारिस का उसे भी हुकूमत के ताबे किया जाएगा, ये बड़ा मुश्किल मामला नहीं है आपको कि मैनेज हो सकता है? देखिए जावेद साहब, जो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जो इन्होंने बातें की, वो ये सारी बातें हमें क्या बहुत सालों से पता नहीं है कि क्या इस्लाम में शामिल है क्या नहीं है, कितने का कौन बिक रहा है कितने का नहीं बिक रहा, बच्चों के मदारिस हैं। कितनी दफ़ा हमने अमरीकियों से बात की कि हमारे इन मदारिस को कन्वर्ट कर दिया जाए हॉस्टल्स में, उनको प्रॉपर स्कूल साथ साथ पैरेलल दूसरी एजुकेशन भी दी जाए, उनको ऑप्शन दी जाए, वहाँ पे टेक्निकल ट्रेनिंग स्कूल्स खुले जाए। ये बातें मैं 10 साल से सुन रही हूँ और हर आने वाली हुकूमत को ये चीज़ पता होती है। अब आप मुझे ये बताएं कि पहले 5 साल गुजर गए मुशर्रफ साहब का दौर, अगला 5 साल जमहूरी हुकूमत आ गई, अब फिर हुकूमत है। जब ये ज़ियाउल हक की हुकूमत की बात कर रहे हैं तो उसके कितनी दफ़ा बाद भी इनकी हुकूमत रही है? क्या उस वक़्त पॉलिसी और ये चीज़ सोची गई कि ये लोग जब वापस आएंगे या इनका क्या करना चाहिए? और अब जब पॉलिसी अभी भी चले, देर आए दुरुस्त आए, हम उम्मीद करते हैं कि सारे सर जोड़ के बैठे, क्योंकि एक पार्टी का मसला नहीं है, उसमें किसी सूबे में कोई है किसी सूबे में कोई है, लेकिन खुदारा चाहे वो आर्म्ड फोर्सेस हैं, चाहे वो हमारे पुलिस के भाई हैं जवान हैं, चाहे वो हमारे सिविलियंस हैं, पाकिस्तानी हैं सब, और हर कोई सफ़र कर रहा है। अगर हम यहाँ पे बैठे आज डेरा बुगटी का इशू डिस्कस कर रहे हैं तो क्यों? क्योंकि हम उस एरिया में नहीं है, लेकिन वो हमारे पाकिस्तानी बहन भाई हैं, उनका दर्द हमारा दर्द एक बराबर है। सो अगर पॉलिसी की ज़रूरत है तो पॉलिसी सब मिल बैठ के बनाएं और इस वक्त कोई पॉइंट स्कोरिंग पार्टी वाइज ना करें। और मेरे ख्याल में इट इज़ हाई टाइम, अब हम अगर अभी नहीं किया तो देन इट विल बी टू लेट। ठीक है, ठीक है रेहान हाशमी साहब, आज जिस पॉलिसी पे बात की गई है और जिसके खदोखाल मैंने शुरू में भी थोड़े से बयान किए हैं, आपको लगता है कि उससे हालात में बेहतरी आएगी? कराची के हवाले से भी कुछ अहम फैसले किए गए हैं सिंध के अंदर, उसमें भी इस्तेदाद कार बढ़ाने की बात की गई है। देखिए जी, मैं कबल इसके कि इस बात पर आऊँ, मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ सिद्दीक साहब की और किशमाला साहिबा की जो बात की है, इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, यकीनन ये होना चाहिए था। जो लोग मासूम मुसलमानों को, कलमा गो मुसलमानों को और पाकिस्तानियों को, बेगुनाह लोगों को कत्ल कर रहे हैं, वो यकीनन इस्लाम का तशख़्ख़ुस भी मजरू कर रहे हैं, पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को भी दुनिया भर में मजरू कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि अगर हम बात ये कर रहे हैं कि नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी के हवाले से हम अभी से नहीं, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई गुज़िश्ता तकरीबन कई सालों से इस बात पर जोर देते आ रहे हैं कि आप नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी मुतारिफ कराएं, जिसमें आप रिहैबिलिटेशन की बात करें, जिसमें काउंसलिंग की बात करें, जिसमें उन नौजवानों को जो कि दहशतगर्दी की तरफ मायल हो गए हैं, एक्सट्रीमिज़म की तरफ चले गए हैं, उनको कौमी धारे में लाएं। ये पॉलिसी, इसके हवाले से तो यकीनन मुतज़ाद खबरें आ रही हैं कि शायद ये इतनी कॉम्प्रिहेंसिव ना हो, क्योंकि अभी जो वक्त का तकाजा है वो ये है कि आप फौरी तौर पे एक्शन लें, आप फौरी तौर पे ये डिसाइड करें कि कौम तो अभी मतलब हैरान है, परेशान है कि होने क्या जा रहा है। हुकूमत का काम ये है, हम हुकूमत की नीयत पर शक नहीं करते, मगर साथ में ये सवाल भी करते हैं कि इतना डिले हो चुका है और इतने मौके फराहम कर रहे हैं, हम खुद ही हुकूमत फराहम कर रही है, मतलब हुकूमत एक्शन ना लेने की वजह से
ان کو موقع مل رہا ہے, جو دہشت گرد ایلیمنٹس ہیں, جو ایکسٹریمسٹ ہیں, کہ وہ بے گناہوں کو قتل کر رہے ہیں, اور چاہے وہ عام فورسز کے اہلکار ہوں, چاہے وہ ہمارے پولیس کے جوان ہوں, چاہے وہ عام شہری ہوں, سیاستدان ہوں, اسکول کے اسٹوڈنٹس ہوں, وہ سر عام قتل ہو رہے ہیں, وہ شہید ہو رہے ہیں. حکومت وقت کا کام یہ ہے کہ فوری طور پہ ڈیسائیڈ کر لے, اب وقت ہے کہ ڈیسائیڈ کیا جائے. آپ کی کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی ہوتی رہے گی, یہ تو گزشتہ کئی ادوار سے سوچنا چاہیے تھا کہ ہونے کیا جا رہا ہے, ہم کیا چیز لے کر رکھ رہے ہیں اپنے پاس, اور اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا. یہ بات ہم واضح طور پہ کہتے آ رہے ہیں, اور ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی اگر ایکشن نہیں لیا گیا, اگر آپ کو نیگوسیشنز کرنی ہے تو اسٹارٹ کریں. آپ کی نیت پہ شک نہیں ہے قطعی, مگر آپ کا نظر آنا چاہیے ایکشن کیا ہو رہا ہے. جہاں پر آپ کو فورس استعمال کرنی ہے وہاں پر فورس استعمال کریں. قومی جو جمہوری پارٹیز ہیں, جو سیاسی جماعتیں ہیں, ان کے اندر کنسنسس ڈیولپ کریں, اور فوجی قیادت کو بھی ساتھ لے کر چلیں. ایک طرف تو افواج پاکستان کے جوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے, جرنیلوں کو شہید کیا جا رہا ہے, دوسری طرف آپ اگر ان کو آن بورڈ نہیں لیں گے تو کہاں سے یہ بات چلے گی. سیاسی قیادت اور فوجی قیادت کو مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے. جی صدیق صاحب, آپ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ متضاد خبریں آ رہی ہیں. میں اس بات کی تردید کرنا چاہتا ہوں, اس لیے کہ کیبنٹ کی اپروول کے بعد یہ پالیسی پارلیمنٹ میں آ رہی ہے, تاکہ پارلیمنٹیرین جو ہیں ان میں اپنی ان پٹ دے دیں اور ساری پارلیمنٹ اس کو پاس کرے اتفاق رائے سے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایکشن نہیں لیا, میں یہ سمجھتا ہوں جب وزیر اعظم صاحب نے آج کہہ دیا ہے کہ جو مذاکرات کرنا چاہیں گے ان سے مذاکرات کریں گے, جو نہیں ان سے جنگ کریں گے, تو یہ تو کھلی بالکل دو ٹوک بات کی ہے. اور تیسری یہ بات ہے کہ کشمالہ طارق نے بہت ٹھیک کہا, ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں, آئندہ بھی کہیں گے, کہ یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے. یہ کسی ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں, یہ کسی ایک لیڈر کا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ وزیر اعظم نہیں بنا تو وہ جناب علی کوئی اور باتیں کرتا رہے. یہ تو بالکل سب کے مل بیٹھ کے اس قوم کو اس دلدل سے, اس ہلاکت خیز دلدل سے نکالنے کی بات کرنی ہے. خدا کے لیے ادھر تقریریں, ادھر یہ, ادھر جناب علی مظاہرے, ہم یہ کریں گے گلیوں اور سڑکوں میں, یہ اس قوم کو ہلاکت خیز دلدل میں دھکا دینے والی بات ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ جو لوگ پاکستانی ہونے کی بات کرتے ہیں, جو لوگ سیاستدان ہونے کی بات کرتے ہیں, جو لوگ دین اسلام کی بات کرتے ہیں اور علماء ہونے کی بات کرتے ہیں, ان سب کے لیے رہنمائی ایک ہے کہ جس طرح سے مدینہ شریف کے دفاع کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلموں اور غیر مسلموں, حتیٰ کہ یہودیوں کے ساتھ بھی معاہدہ کر لیا, یہ اس وقت سارے کم از کم مسلمان تو مل کے بیٹھے, اور جو پاکستان کے اندر کرسچن ہیں وہ تو پہلے اس معاملے میں ساتھ ہیں. تو خدا کے لیے سب مل کے بیٹھو. یہ سیاست بازی کا, یہ کسی ایک پارٹی کے مفاد کا وقت نہیں ہے. تو اگر یہ اپروچ ہو جائے اگلے 2, 4, 5 دنوں میں, 10 دنوں میں, پھر آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہم مل کے کس طرح سے اس مسئلے کا حل نکالیں. چلیں, وہ سیاسی جماعتیں تو یہی کہتی ہیں نا کہ ہم نے آپ کو مینڈیٹ دیا ہوا ہے, حکومت کو نہیں, لیکن اس کے باوجود آپ ایکشن لیں. ایک بریک کا وقت ہوتا ہے, گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک بریک کا ہے, بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. پروگرام ناظرین, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. وہ جو بات کر رہے تھے کہ وقت لگے گا, سیاسی جماعتوں نے تو مینڈیٹ دے دیا ہے, اب ان کی سستی ہے کہ یہ معاملات آگے لے جانے میں ذرا تھوڑے سے ہچکچا رہے ہیں. جی میں سمجھتی ہوں کہ کراچی آئے دن ٹارگٹ کلنگ, اور آپ کوئی نہ کوئی بڑی خبر سنتے رہتے ہیں. اب تو آہستہ آہستہ چلتے چلتے وہ بنو سے لے کر اب تو ہمارے گھر پہنچ گئے, مطلب گھر کیا سینٹر پہنچ گئے فیڈرل کیپٹل کے اندر. تو آپ دیکھیں پنڈی وہ بار بار یہ میسج دیتے ہیں کہ ہم آپ کے گھر کے اندر آ کر, مطلب فورسز کے گھر کے اندر آ کر یہ کام کر رہے ہیں. تو میرا خیال میں کہ اس سے لوگوں کا مورال بھی ڈاؤن ہوگا. obviously ہم سب پریشان بیٹھے ہوتے ہیں کہ کسی کی جان حفاظت میں نہیں ہے. تو یہ حکومت وقت کا کام ہوتا ہے, پالیسیز لے آؤٹ کرنا. اگر اپوزیشن نے ہی پالیسی لے آؤٹ کرنی ہے تو پھر حکومت کس لیے بنتی ہے؟ یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ آل پارٹیز کانفرنس بھی کرتے ہیں, سب کا رائے مشورہ لیتے ہیں, لیکن فائنل کام کس نے کرنا ہے؟ فائنل کام حکومت نے کرنا ہے. اور وہ آپ فوج کو آن بورڈ لیں. آپ نے وزیرستان آپریشن دیکھا, انہوں نے کلیئر کیا, فوج گئی, انہوں نے وہاں پہ کلیئر کیا, آئی ڈی پیز آئے, آئی ڈی پیز واپس چلے گئے, اور وہ علاقہ کلیئر ہو گیا. آپ کو یاد ہوگا سوات کے اندر کوئی گھس نہیں سکتا تھا, پشاور تک ہم نے سن لیا تھا, وہ لوگ پہنچ گئے تھے. مگر اگر کمٹمنٹ اور ڈٹرمنیشن ہو, یہ تو نہیں کہ آپ فلانے علاقے میں نہ آئیں, ہمیں چھوڑ دیں, باقیوں کو پکڑ لیں, ایسے تو نہیں ہو سکتا. ہر پاکستانی چاہے پاکستان کے کسی بھی خطے میں ہے, اس کی جان و مال کی حفاظت کرنا حکومت کا کام ہے. سو
اسی چیز کو ہم لے کے کہ اب حکومت 6 مہینے سے اوپر ہو گئے ہیں اینڈ اٹ از دیئر رسپانسبلٹی کہ اب ایک سخت فیصلے کا وقت آ گیا ہے, گھڑی آ گئی ہے. اس کے اوپر میرے خیال میں نو ٹالرنس اور نو کمپرومائز ہونا چاہیے. اور جیسے وزیر اعظم صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ اگر آپ آ جائیں, جنہوں نے بات کرنی ہے وہ ڈائیلاگ سے حل نکلتا ہے تو ویل اینڈ گڈ, اگر نہیں نکلتا تو پھر ٹھیک ہے. وہی بات. ریحان ہاشمی صاحب, وزیر اعظم صاحب نے تو آج کہا ہے کہ جو مذاکرات چاہتے ہیں ان سے مذاکرات ہوں گے, جو نہیں چاہتے ان سے جنگ ہوگی. تو بات تو درست ہے ان کی. بات تو درست ہے, مگر یہ 2-4 مہینے تک کا ڈیلے کیوں ہوا؟ چلیں اگر ہو گیا تو پھر اب یہ بیان خوش آئند ہے, مگر ایکشن کب ہوگا؟ اور ایکشن اگر ہوگا تو مطلب اس کے ریئیکشن کے لیے کیا حکومت تیار ہے؟ کیونکہ یہ تو ایک جنگ ہے پوری, جہاں پر 45 سے 50 ہزار بے گناہ لوگوں کو قتل کیا گیا ہے. تو کیا, اور ان کی جو رسد ہے جہاں سے وہ ایڈز لے رہے ہیں, ان کو فائنینس کیا جا رہا ہے جہاں سے بھی کہاں کیا جا رہا ہے, تو یہ تو پراکسی وار لگتی ہے کہ ہماری سرزمین کو استعمال کیا جا رہا ہے. اور بدقسمتی دیکھیں آپ کہ کچھ سیاسی جماعتیں اور کچھ مذہبی جماعتیں ہیں, وہ شاید ڈر اور خوف کی وجہ سے ان کے خلاف اسٹیٹمنٹ دینے سے گریز کر رہی ہیں. وہ, اور شاید حقیقت بھی یہی ہے کہ ان کو ڈر و خوف کیوں نہ ہوگا کہ وہ تو جس جگہ پہ حکومت کر رہے ہیں, یقیناً ان کے بھی لوگ, ان کے بھی پارلیمنٹیرینز شہید ہوئے ہیں, تو وہ شاید اس ڈر و خوف کی وجہ سے کھل کر اس کو کنڈیم بھی نہیں کرتے ان کے ایکشن کو, حالانکہ وہ ایکشن لینے کے بعد ایڈمٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہم نے کیا, مگر وہاں کی حکومت نہ ایکشن لے رہی ہے بلکہ وہ تو فیڈرل کی طرف تھوپنے کی کوشش کرتے رہے. یہ تو ہم نے گزشتہ چند 2-4 مہینوں میں دیکھا ہے نا ہم نے. پھر نیٹو کو روکنے سے کیا فائدہ ہوا؟ ملک کو ایسے بحران میں سیاسی جماعتیں ہی ڈال رہی ہیں. سیاسی جماعتوں کو ایک پیج پہ ہونا ضروری ہے, تمام لوگ متفق ہوں کہ جناب ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے, ڈائیلاگ ہونا چاہیے. ڈائیلاگ ہونا چاہیے تو کس سے ہونا چاہیے؟ وزیر اعظم صاحب کی بات درست ہے کہ اگر یہ ڈیسائیڈ کر لیا گیا ہے کہ کس سے ڈائیلاگ کرنا ہے اور کس سے جنگ کرنی ہے, تو ایک وقار کے ساتھ حکومت کی رٹ کو قائم رکھتے ہوئے فیصلے کرنے چاہیے. اگر نیگوسیشنز بھی ہوں تو ایک وقار کے ساتھ ہی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جی صدیق صاحب. جی بالکل, جیسے یہ بات سامنے آئی ہے کہ سخت فیصلے کی گھڑی آ گئی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ موجودہ حکومت قوم کو اور قوم کے نمائندوں کو مایوس نہیں کرے گی. مشکل تھی, رائے تقسیم تھی, کچھ بہت حامی تھے طالبان کے کہ نہیں جی نہیں وہ مذاکرات کریں, مذاکرات نہیں کرتے. میں سمجھتا ہوں اس وقت یہ بات تقریباً طے ہو گئی ہے کہ وہ لوگ تو مذاکرات چاہتے ہیں. یہ جو پیشکش ہے, بہت سے لوگوں نے خوش آئند کہا ہے, میری ذاتی رائے میں یہ پیشکش کے پس منظر میں مجھے کچھ زیادہ اچھی کوئی نیک نیتی نظر نہیں آتی. لیکن اس کے باوجود وزیر اعظم نے کہ امن کو موقع دینا چاہیے کہا ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہو تو مذاکرات ہوں گے پاکستان کے آئین اور قانون کے دائرہ کار میں. اگر اسلام کی بات کرتے ہو تو اس سے زیادہ اسلامی آئین اس دنیا کے خطے میں نہیں ہے جس میں قرارداد مقاصد موجود ہے, جس میں قرآن و سنت کو سورس آف لا قرار دیا گیا ہے, جس میں یہاں اسلامی نظریاتی کونسل موجود ہے, جس میں پارلیمنٹ موجود ہے. آپ بیٹھ کے کوئی آدمی کہے جی یہ میں کہتا ہوں یہ اسلام ہے, تو اس ذات ایک آدمی کی یا اس جیسے 10 آدمیوں کی جنہوں نے 7 آدمیوں کو ذبح بھی کر رہے ہوں, اپنی تشریح بھی کر رہے ہوں, اپنا معاملہ خودکش بمبار جو ہیں وہ خرید بھی رہے ہوں, بیچ بھی رہے ہوں, ان کی تشریح کو کوئی نہیں مانتا, نہ یہ قوم مانتی ہے. اگر بات ہوگی تو پاکستان کے آئین اور قانون کے دائرہ کار میں اور حکومتی رٹ میں ہوگی. جو نہیں مانتا بالکل پھر اس کے خلاف اعلان جنگ ہوگا. چلیں, بہت بہت شکریہ صدیق الفاروق صاحب آپ کا, کشمالہ طارق صاحبہ آپ کا, اور ریحان ہاشمی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں میں جوائن کیا. نئی سیکیورٹی پالیسی کے حوالے سے تو اہم باتیں سامنے آ گئی ہیں. اب یہ ظاہر ہے ریاست اور حکومت پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ فوری طور پر اقدامات اٹھائے, جہاں مذاکرات کرنے ہیں وہ فوری طور پر مذاکرات کرے اور اس طرح کنفیوژن کا شکار نہ ہو جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ شاید بار بار لوگوں کو, مذاکرات کے لیے جانے والوں کو بدلا جا رہا ہے, تبدیل کیا جا رہا ہے. تو کچھ لوگوں پر اعتماد کیا جائے تاکہ بات آگے بڑھائی جائے, تاکہ جو کچھ ہو اس ملک میں امن آئے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.